الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ القدیم فاعتبروا یا اولی الابصار، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کتابہ القدیم فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وأيضا قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ العظیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ایک مرتبہ درود پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ آپ حضرات کئی سالوں سے ایک عظیم الشان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، سیرت مصطفیٰ پر یہ انوکھی کانفرنس کرنے جاتے ہیں، اور بھی اپنے علاقے میں جلسے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ہر علاقے میں مسلمان محفل رسول مناتے ہیں، کوئی 12ویں شریف کے مہینے میں مناتے ہیں، بعض رات 11ویں شریف مناتے ہیں، بعض علاقوں میں محرم الحرام کے اندر ہوتی ہے، مگر نورانی محفلیں پوری دنیا میں ہوتی۔ اب چند دن کے بعد پھر میں یہاں آؤں گا اور آپ کے یہاں سے کشمیر جاؤں گا۔ کشمیر کی پہاڑوں کی چٹانوں پہ آپ کی طرح بزرگ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عشق نبی کی جھلک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ اتنی زحمت اٹھاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، اتنے علماء کرام کو بلاتے ہیں، دور دراز سے سادات کرام اور علماء ذوی احترام قدم رنجہ فرما کر کے اس محفل کو آرائش اور زیبائش سے امکنار کرتے ہیں۔ اس کا مقصد تماشا نہیں ہے، میلہ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، اتنی پاکیزہ محفل کو سجانا اور اتنے عالموں کو بلانا صرف ایک مقصد ہے آپ کا اور سب بھائیوں کا، کہ ہمیں دین مل جائے، دین کا پیغام ملے، دین کا اچھا سندیش ہمیں ملے، اور دین کی معرفت ملے کہ دین کیا ہے۔ اور ہماری تقاریر، ہماری گفتگو اور ہماری جو اس قسم کی محفلوں میں آمد رفت اور نشست برخاست جس نوعیت کی ہو، اس کے پیچھے ایک اصولی امر کار فرما رہتا ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کیا لے کر آئے، اسلام کے اندر کیا خوبی ہے کہ دنیا اسلام کو مٹانے پہ تلی ہے اور رب کریم اسلام کو بڑھانے پہ تلا ہے۔ آج اس وقت پوری دنیا، یہ نہیں کہ ہمارے ملک پہ ہم نظر کریں، آپ پڑھے لکھے ہمارے جوان بچوں سے پوچھیں، علماء کرام سے پوچھیں، اور جو ہمارے عزیز سرکاری سروس میں ہیں، ملازمت ہیں یا سرکاری تعلیم سے وابستہ ہیں، اخبار وغیرہ کا میڈیا کا مطالعہ کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ دنیا میں مسلمانوں پہ کیا گزر رہا ہے، مسلمان کس منزل سے گزر رہا ہے۔ یعنی امریکہ جیسے انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں جب کسی آپ جیسے نورانی چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کا سفر خانہ کہہ دیتا کہ مسٹر ہیس، یہ آدمی تو جائے گا مگر ان کو اجازت نہیں ملے۔ یعنی اتنی نفرت بڑھ گئی ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی کی رونق نظر آئے، چہرہ اگر اس کا ایمانی ہو تو یورپ والے اس کو ویزا بھی نہیں دیتے۔ ایسا کیوں؟
ہم اس پہ غور کریں، کیا کمی ہمی ہے یا دوسری جانب کوئی کمی ہے؟ تو آپ یاد رکھو، اللہ کے حبیب نے ہمیں صدیوں پہلے تعلیم دی۔ لوگوں نے پوچھا میرے آقا سب سے اچھا انسان کون؟ دیکھو ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر مذہب یہ چاہتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی اچھا، فلاں لیڈر اچھا، فلاں سرپنچ اچھا، فلاں ہمارے بزرگ اچھے، یہ ہمارا کام کروایا، جنہوں نے کروایا قابل قبول، قابل تعریف۔ تو جس لیڈر نے کروایا آپ اس کی تعریف کریں گے، سرپنچ صاحب کی تعریف کریں گے، یا پردھان کی مفتی صاحب یا پردھان صاحب نے کام کرا؟ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ اچھے لوگوں کی تعریف ہو۔ تو اب اچھا آدمی کون ہے؟ کیا چھپر لگانے سے بھی اچھا ہو جاؤں گا، یا تقریر کرنے سے بھی اچھا آدمی بن جاؤں گا، یا امامت کا فریضہ دینے سے بھی اچھا ہوں گا؟ اچھا آدمی کون؟ جس کو ہر انسان اچھا کرے۔ سنو میرے پیارے، آپ کے رسول معظم نے فرمایا یہ دنیا کو درس دو کہ آپ کیوں نفرت کرتے ہو۔ اسلام دہشت گردی کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اسلام شرافت کا پیغام دیتا ہے، اسلام تہذیب و تمدن کا پیغام دیتا ہے، اسلام رافت و برکت کا پیغام دیتا ہے۔ میرے مرحبا رحمت دو عالم سے پوچھا گیا سرکار من خیر الناس، تمام لوگوں میں سب سے اچھا ہو۔ یہ عربی کا فلسفہ، یہ ہمارے عالم سید صاحب تشریف فرمائیں، آپ ادب سے پڑھ کے آئیں گے ماشاءاللہ، تو آپ کو اسپیشل استغفار کرنا چاہیے یار، ان کو بتاؤ کہ ازہر کس کو کہتے، یہ بہت بڑی نایاب چیز ہے، کہاں ازہر کہاں یہ آل رسول۔ ایسے عالموں کی قدر کرو، نہیں تو زیتون کو کوئی نہیں کھلے والے کو کہیں لے جائے گے، بے شک بے شک، زیتون کو کوئی نہیں کھلے والے، ایسے عالم صدیوں میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو استقبال کرنا چاہیے تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، سوال کیا من خیر الناس، یہ نہیں اچھا کو نہیں، سب سے بیسٹ کون؟ انگریزی میں بیسٹ، عربی میں اخیر، سب سے اچھا انسان میرے آقا کون ہے؟ تو رحمت والے نبی نے کیا فرمایا؟ جو تہجد کی نماز پڑھے، اشراق پڑھے، جی نہیں، میرے آقا کی تعلیم دیکھو، سرکار سب سے اچھا کون؟ تو پیغمبر رحمت نے خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا انسان اللہ کی سرکار میں وہ ہے جو اللہ کی مخلوق پر احسان کرتا ہے۔ پانی پلاؤ، راستہ دکھاؤ، بیمار ہے تو علاج کرو، کوئی آپ غور کرو، سب سے اچھا وہ انسان ہے جو انسانیت کی خدمت کرے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، خیرات اچھی، تلاوت اچھی، میرے عزیز سب اچھے ہیں، مگر رحمت والا آقا، نبیوں کا نبی، رب کا محبوب، معراج کی شب کا دلہا، سید الانبیاء، رحمت دو جہاں، کونین کے مختار، غائب کا نبی فرماتے ہیں، اے دنیا والو، دنیا کا ہے وہ اچھا نہیں، رب کا محبوب ہے وہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خیر الناس من ینفع الناس۔ اور پھر یہ میرے علماء اور سید صاحب سے پوچھو، میرے آقا نے یہ نہیں کہا جو سید کی خدمت کرے، مفتی کی خدمت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے، اپنی والدہ کی خدمت کرے، اپنے بھائیوں کی خدمت کرے، وہ اچھا نہیں۔ قربان جاؤ رحمت والے نبی پر، کہا نہیں، وہ تو فرض ہے کہ ماں کی خدمت کرو، باپ کی سیوا کرو، استاد کا ادب کرو، مرشد کی قدم بوسی کرو، یہ کمال نہیں ہے۔ پیاروں سے پیار کرنا یہ کمال نہیں ہے، دشمن کو کلمے سے لگانا یہ پیار ہے۔ اپنوں سے پیار تو سبھی کرتے ہیں، میرا اسلام یہ کہتا ہے تم جس کو دشمن سمجھتے ہو اس سے پیار کرو، اس کی سیوا کرو، اس کی خدمت کرو، اس کی ہمدردی کا مظاہرہ کرو۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ یہ میرے غلاموں سنو، سب سے اچھا انسانوں میں وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کی سیوا کرتا ہے،
اللہ کی مخلوق پہ احسان کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ اچھا سمجھے کہ ویوہار کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ سب سے اچھا۔ اور پھر خیر الناس، یہ ہمارے عالموں سے پوچھو، اس پہ الف لام ہے، آپ کی مولویوں سے پوچھو الف لام کہاں آتے، اور الف لام کی کتنی قسمیں، کون سے استغراقی ہے، جنسی ہے، عہد خارجی ہے، عہد ذہنی ہے۔ قربان جاؤ رحمت والے آپ، فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جو سید کے بھی قدم چومے، اور کوئی ہمارا بھائی جاٹ آئے، وشنوئی آئے، برہمن آئے، کسے باشد، آدم کا بیٹا جو آئے اس کے ساتھ بجائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک استغراقی علیہ السلام ہے، آپ جانتے ہیں اس سب کو جو انسانیت سے خدمت کرے وہ اللہ کی سرکار میں اچھا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اچھے بنے؟ ہم تاش کھیلے، ہم جوا کھیلے، ہم مادنا شراب نوشی کریں؟ جس پیغمبر معظم نے فرمایا سنو میرے غلاموں، جس نے شراب نوشی کی وہ اسلام سے نکل گئے، کھیل ختم ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ گاڑی تو ڈوب گئی۔ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب مودی پیدا ہوا، ابھی تو اور مودی پیدا ہوا، ابھی تو ایک ہی پیدا ہوا، بھائی پیدا ہوا، بڑا مہربان۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ شراب پیئیں گے تو فریسے پیدا ہوں گے، آپ جوا کھیلیں گے تو ہندو ولی پیدا ہوگا، مودی یوگی نہیں پیدا ہوگا تو کون ہندو ولی پیدا ہوگا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر راجستان، نعرہ تکبیر۔ ہم دوسروں پہ کوئی شکوہ نہ کریں، ہم خود کے شکار ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انسانیت کی سیوا کرو، انسان سے محبت کرو، اور رب نے کلام ربانی میں فرمایا اے اللہ کے نیک بندو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور پوچھو میرے سید زادے سے، رب فرماتا ہے میرا بندہ ناشکرا مت بننا، مایوس مت بننا، آنسو مت بہنا، بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا۔ تجھے جو چوٹ لگی ہے یہ یوگی کی نہیں ہے، یہ تیری بدعمالی کی چوٹ ہے، تیری شراب نوشی کی چوٹ ہے، تیری داڑھی مٹانے کی چوٹ ہے، تیری بے راہ روی کی چوٹ ہے۔ آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ہم نمازی کو بنے، ہم مسجدوں کو تو آباد کریں، ہم والدین کی عظمت کو پہچانیں، ماں باپ کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہمیں بلانے دو اور درود شریف پڑھیے۔ ارے وہ بھائی اس کو ایسی خجرہ اس کو کھائے کوئی لگا ہے یہی تماشا سکتا ہے۔ ارے بیٹا تو بیٹھ جا، تو کھائے کو کھڑا ہے، تو اپنی بات کر، اس کو مت کر کھائے کو چھوڑ کرتا ہے۔ آپ درود شریف پڑھیے، آپ درود شریف پڑھیے زور سے۔ یہ رب کا فیصلہ، ایک ہوتا ہے انسان کا فتویٰ، ایک ہوتا ہے اللہ والوں کا فتویٰ، ایک خود رب العالمین کا فتویٰ۔ رب نے یہ ہمیں ذہن دے دیا کہ میرا غلام تجھے جو تکلیف ہوگی وہ کسی کا قصور نہیں، یہ تمہارے گناہوں کا ثمرہ ہے، بد رفتاری کا نتیجہ ہے۔ اور آپ کا مہذب اسلام کہتا ہے جب انسان کے اندر گناہوں کی بیماری حاجی صاحب بڑھ جاتی ہے، بے راہ روی ہو جاتی ہے، انسان ان کے راستے پہ چلتا ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، مسجد کا احترام نہیں کرتا، مسجدوں کا وقار نہیں سمجھتا، اچھے کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ الٹا راستے پہ چل کے شرابی کبابی اور بے نمازی بنتا ہے، تو اس قوم پہ اللہ ظالم حاکم کو بھیجتا ہے، ظالم حاکم کو۔ تو یہ جو حاکم ادھر ادھر کے ہیں یہ بیچارے گجرات سے ٹن کاٹ کے نہیں آئے ہیں، یہ تمہاری شراب نوشی کا نتیجہ ہے۔
غلط روی کا نتیجہ ہے۔ آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ پیارے ہمیں بدلنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو سمجھنا ہوگا، علماء کے پیغام حقیقت شناسی کو ہمیں صحیح معنوں میں دل میں اتارنا ہوگا کہ ہمارے میں کمیاں ہے۔ یہ پیسے خرچ کرنا، اتنی محنت کرنا ہمارے بھائیوں کی، اور اتنے علماء کو بلانا، سادات کرام کو زحمتی دینا، فقط ایک مقصد ہے۔ یہ میلہ نما نہیں ہے، یہ کمبھ اور کھمب کا میلہ نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کے دیوانوں کا اجتماع ہے۔ ہمیں عشق نبی کا جام پی کے جانا ہے، ایک نیا سرور حاصل کر کے جانا ہے، ایک نئی جناب والا فکر اپنے مزاج میں ڈھال کے نکلنا ہے کہ ہمیں اسلام کے اصول کو سمجھنا ہوگا۔ لڑائی کرنا جانور کا کام ہے، مسلمان لڑائی نہیں کرتا، مسلمان دوسرے کو چھوٹا نہیں سمجھتا، جو عقل کا یتیم ہوتا ہے وہ دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ آپ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یہ بھی بخاری کا فرمان، جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، اپنے سے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ کچھ بھی ہو جائے میرا غلام نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ میرا اسلام تو کہ ماں باپ تو جنت کے دروازے ہیں، ان کو تو عزت دینی ہے۔ ہمارا کوئی بھائی جو ہمارا بھائی ہے، ہم اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں۔ اگر غیر مسلمان بھی عمر کا بڑا ہے تو میرے آقا نے اپنے دولت قدس پہ چادر بچھا کے ان کو بٹھایا ہے۔ ادب دو گے تو دنیا تمہیں ادب دے گی، تم عزت دو گے تو دنیا عزت دے گی۔ جب اسلام غیر مسلمان کو عزت دینے کی ترغیب کرتا ہے تو ماں باپ کی عزت کا کیا کہنا، اپنے امام کی عزت کا کیا کہنا، آل رسول کی عظمت کا کیا کہنا، عالم دین کی رفتوں کو کیا کہنا۔ ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام ہمیں سلیقہ زندگی سکھانے کا انمول پیغام لے کے آیا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ اللہ والوں کی تاریخ دیکھو، خاصان خدا یہ سرہند شریف آپ کے پنجاب سے قریب ہے۔ ایک بچہ مجھے آج ملا تھا، وہ ہمارے دامن کا پڑھا ہوا، کہا حضرت میں وہاں امام ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائی۔ میرا نام تو کسی نے شیر محمد رکھا، میں کہتا ہوں اللہ ایک شیر نہیں ہزاروں شیر پیدا کر دے تاکہ اسلام کی صحیح معنوں کی پاسبانی ہو۔ وہاں سرکار امام ربانی کا مذہب ہے۔ پوچھے سید صاحب سے، امام کا ادب یہ تھا کہ ان کی ولایت پہ دنیا ناز کرتی ہے، عجم سے لے کر کے عرب تک دنیا اس کو سلام کرتی ہے۔ یہ تو نقش بندی کی عظمتوں کی بلندیاں ہے، مگر ان کا ادب دیکھو، ان کا ادب تھا کہ جس استاد نے ان کو پڑھایا، سید صاحب رات کو سوتے تھے تو سورہ پائے دراز نہیں کنند، اللہ کا ولی ادھر پہ لمبا نہیں کرتا۔ لوگوں نے پوچھا سرکر کمرہ چھوٹا، کہا بیٹا میرے استاد کا گھر ہے، ادھر پاؤں کیسے کروں؟ ان ملوں سے کہو جو داڑھی بڑھا کر کہتے ہیں نبی کی شان میں کیا رکھا ہے، خواجہ کے پاس کیا رکھا، انہیں کہو اگر ادب سیکھنا ہے تو شیر محمد سے مت سیکھو، غلام نبی سے مت سیکھو، ادب سیکھو تو ہند الولی سے سیکھو، ہند الولی سے سیکھو۔ میرا ہند الولی اپنے مرشد کے ساتھ جا رہے مکہ مدینہ، دنیا اس میں ڈوبی جا رہی ہے، آپ نے استاد کی ڈالیں نہیں اور بغل میں رکھ دی۔ جب سرکار عثمان ہارونی آگے بڑھے تو آپ نے جوتی کو لے کے سر پہ رکھا، تو ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت ہنوز مکہ دور ہے، ابھی تو مکہ بہت دور ہے، یہ جوتی مبارک سر پہ نہیں رہے گی۔ کہا نہیں میرا بھائی، مجھے شرم آتی ہے، میرے مرشد کی جوتی بغل میں رکھوں، میرا دماغ اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا دل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مرشد کی جوتی رہے گی تو محی الدین کے سر پہ رہے گی۔ اللہ کے نبی کے شہزادے نے، اللہ کے ولی نے، نبی کے شہزادے نے میرے مرشد کی جوتی کو سر پہ اٹھایا تو خواجہ نے ہند الولی کو دنیا کا آج اتبیاری بھی جا رہا ہے،
وقت آئے گا کہ موسی کا بات بھی جائے گا، مگر تھوڑا انتظار کرو، سب آئیں گے، مگر خواجہ کی چوکھٹ پہ سب کو آنا ہے، ٹائم لگے گا۔ آپ دیکھو وہ ایک فقیر ہے جسے ہندو بھائی بھی پیار کرتے، مسلمان بھی پیار کرتے، سکھ بھی پیار کرتے، اتنا پیار کیوں ملا؟ انہوں نے اپنے گرو کا پیار کیا، خدا نے ہند الولی کو بتایا۔ ہم اپنے گرو کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے استاد کا احترام کریں، اپنے مرشد کا جتنی اسلام اجازت دیتا ہے اتنا ادب کرو، اس سے آگے نہیں، کیونکہ سجدہ خدا کو کیا جاتا ہے۔ سجدہ آج کل کچھ نادان کروا رہے، اگر سجدہ کیا تو اس کی پیری بھی گئی، اس کا بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ سجدہ فقط میرے رب کے لیے ہے۔ ہم اپنے مرشد کی محبت میں قدم چوم سکتے ہیں مگر سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے ولی کی قبر کی چوکھٹ کو بوسہ دے سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہم ولی کا دماغ پر چوم سکتے ہیں، سجدہ فقط اللہ کو کیا جائے گا، غیر کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے پیارے یاد رکھو، محبت کے اندر بھی ہوش ہونا چاہیے۔ انسانی کی محبت کی آندھی میں ہوش کی دیوار منحرف ہو جائے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اس لیے اپنے بڑوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، آل رسول کا ادب، اہل علم کا ادب ہمارے بزرگوں کی تعلیم رہی۔ سرکار امام ربانی نے استاد کے مکان کی جانب کبھی قدم نہیں کیے، کیوں کہ یہاں استاد کا مکان ہے۔ ہمارے امام اعظم، ہمارے علماء جانتے ہیں ان جیسا امام صحابہ کرام کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہند الولی بھی انہی کے وفادار تھے۔ درود شریف پڑھیے۔ غور کرو، اتنا بڑا امام کہ غوث اعظم ان کی چوکھٹ کو پیار کرے، اللہ کے ولی ان کے قدموں کو پیار کرے، ایسا ولی، ایسا امام، اللہ کے ولی ان کی چوکھٹ پہ سر خم کرے۔ سرکار عیاض جیسے، فضیل بن عیاض جیسے بڑے بڑے اللہ کے ولی ان کے وفادار۔ خدا کی قدرت، جہاں ان کے استاد نے پڑھایا تھا وہ جھوپڑا تھا، اپنے پرانی مارواڑ والا جھوپڑا، غربت دور کا یہ پکے مکان کو تھے۔ پھر استاد کا وصال ہو گیا، ان کا نام سرکار شیخ سلیمان الحماد تھا۔ اس کے بعد امام صاحب دنیا کے امام بن گئے۔ مکے والے بھی ان کے قدموں کو سلام و پیار کرے، مدینے والے ان کو سر پہ بٹھائے۔ ایسا امام اور ولی وہاں گیا کوفے میں تو استاد کی پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھنا پیارے، جائے استاد خالی، بیٹا کتنی ترقی کر لو مگر استاد استاد رہتا ہے، مرشد مرشد ہی رہتا ہے۔ مرید اللہ ترقی دے مگر مرید مرشد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام اعظم وہاں سے گزرے تو پرانی جھوپڑی کی محفل یاد آ گئی تو امام صاحب نے اپنی جوتی کو اٹھایا اور بغل میں لے لیا۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ کی عظمتوں کو سلام، یہ مکہ کوفہ ہے، کوفہ بڑی گرمی ہے، پیر جل جائیں گے، آپ جوتی پہنی، ابھی سفر لمبا ہے۔ کہا نہیں بیٹا، جہاں استاد نے مجھے درس زندگی دیا ہو وہاں میں جوتی پہن کے چلوں، میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں نے یہی دین پڑھا، اسی جگہ پہ اسلام پڑھا اور سمجھا، یہی استاد کی درس گاہ تھی جہاں مجھے زندگی کا سبق اور انسانیت کا درس ملا ہے۔ اس لیے اس جگہ سے تو چلوں گا مگر برہنہ پا چلوں گا، جوتا پہن کے نہیں چلوں گا۔ جوتی اتاری اور بغل میں لے لی۔ یہ ہے استاد کے مکان کا ادب، استاد کی جگہ کا ادب، استاد کے مرکز کا ادب۔ جب بزرگوں نے ادب کیا تو خدا نے ان کو عظمتوں سے نوازا۔ ہم اپنے ماں باپ ادب کریں، ہم بزرگوں کا ادب کریں۔ یہ شراب نوشی، یہ جوا کھیلنا، یہ سٹے بازی کرنا یہ برباد کر دے گا۔ یہ کھیت تمہارے جو باغ بنے ہوئے، کشمیر دیکھ کے تم کو آنسو بہتی ہے کہ مولا میرا حسن تو گنگا نگر ہنومان گڑھ میں چلا گیا۔ یہ سب تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اوپر والے رحیم کا رحم ہے، کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہاری زمین کو زمین سونا بنا دیا۔ اس میں 4 پیسے کماؤ تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو حج کراؤ،
اپنی بچیوں کا گھر آباد کرو، مدرسوں میں مدد کرو، اور یہ اللہ کے گھر تعمیر کرواؤ، چھوٹا موٹا اسپتال بناؤ یا مسافر خانہ بناؤ، پانی کا حوض وغیرہ کھدواؤ تاکہ مسجدوں میں سکون ملے۔ پیسہ خدا کی راہ میں خیرات کرو گے، وہ پیسہ لٹے گا نہیں بلکہ جنت میں جمع ہو جائے گا۔ جب اس منزل میں، یہ تو ہمارا ٹیمپریری مکان ہے، میں ابھی آ کے سرپے صاحب کے مکان پہ ٹھہرا اور آدھی رات کو نکل جاؤں گا، تو میرا مکان سرپے صاحب والا تو نہیں ہے، تو ابھی چلا جاؤں گا۔ تو آپ ہم اس دنیا میں جو آئے، یہ دنیا دارالسفر ہے، یہ سفر کی منزل ہے، کل سفر ہمارا چلے گا، قبرستان جائے گا۔ اب آپ بتا دو، اتنے بزرگ بیٹھے ہو، قبرستان میں جانے والا کوئی واپس آیا؟ ایک مجھے بتا، وہ ہمارے مہربان تھے سرپنچ صاحب ساول بھائی، وہ 30 سال 40 سال سے مجھ سے جڑے ہوئے، ہم بہت پہلے آئے تھے جب اتنی سے اپنی مسجد تھی، جب رات بھر ساول صاحب کھڑے تھے ہم لوگوں کو چائے پلاتے، بڑے سرکار مفتی اعظم راجی صاحب، مولانا عبدالحق صاحب علیہ رحمہ، ہمارے حافظ صاحب علیہ رحمہ، اور کئی میرے ساتھ دوسرے بزرگ اور عالم تھے، اور ساون صاحب سرپنچ صاحب سب پیروں پہ کھڑے تھے۔ آج ایک بزرگ ہم سے نکل گئے، میدان خالی ہو گیا، کل دوسرا چلا جائے گا، میدان خالی ہوگا۔ بیٹا یہ مسافر خانہ ہے، آئے گا نکل جائے گا۔ آپ کیوں اپنی زندگی، اللہ نے تمہیں 4 دن کی زندگی دی ہے، اس کے اجالوں میں خرچ کرو، آپ نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، حلال کمائی کماؤ۔ ابھی سید صاحب نے آپ کو پیغام دیا کہ حلال کمائی 1 روپیہ ہوگی تو اللہ اس میں 1000 روپیوں کی برکت عطا فرمائے، اور حرام کمائی 1,00,000 روپے کماؤ گے تو صبح سے پہلے سب برباد ختم ہو جائے گا۔ جن بھائیوں کی دولت تھی آج ان کے مکانوں میں کتیے بھوک رہے ہیں، اور جو جھوپڑی میں رہتے تھے ان کی قبر پہ آج سونا برس رہا ہے۔ جاؤ جا کر لے کے دیکھو تو سونے اور چاندی کے انبار ملیں گے، اور اکبر کے باپ کی قبر پہ دیکھو تو کتیاں پیشاب کر رہی ہے۔ پتا چلا جو رب سے جڑ گیا وہ دنیا میں سردار، عقبہ کا بھی سردار بن گیا، اور رب سے رشتہ جوڑا وہ یہاں بھی گھاٹے میں رہا، ادھر بھی گھاٹے میں رہا۔ اس لیے زندگی پابندگی تا بندگی، زندگی پابندگی تا بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر بندگی ہے تو آپ کی زندگی مبارک، اللہ آپ کی جوانی میں برکت دے، ہماری بچیوں کو بھی اللہ برکت دے، آپ کو بھی برکت دے، اور زندگی تمہاری کھوکھلی ہے، یہ بال بڑا رہے بندروں کی طرح۔ آپ نے پوچھا بھی امام صاحب سے کہ مفتی صاحب یہ بال بندر کے ہیں کہ انسان کے؟ کس بدھو نے تمہیں کہا کہ بال ایسے رکھو؟ امام سے پوچھ تو لو۔ ارے دوسری بات ہی پوچھتے ہو مفتی صاحب، نکاح تو ہوا مگر رات کو ہوا، بیٹا رات کو بھی نکاح ہو گیا۔ ارے جب نکاح پوچھ سکتے ہو تو بالوں کا بھی پوچھو میرے سید سے۔ بخاری کی حدیث ہے، زور سے بولو کس کی ہے؟ میرا پیارا، رب تمہیں نبی کا غلام دیکھنا چاہتا ہے، رب تمہیں نبی کا، ابھی زور سے بولو، نبی کا غلام دیکھنا چاہتا ہے، شیطان کا پٹھو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تم کدھر جا رہے، کہاں جا رہے؟ ماشاءاللہ تمہارے یہاں تو میں نے تھوڑے دیکھے، ہمارے شہروں میں تو بیڑا ہی ہے، ایسے بال بڑھائے کہ کتی کی دم بھی اسے اچھی دیکھے۔ اس کو عربی میں مقام قضا ہے، ادھر کے بال صاف کر کے چھوٹی سی چوٹی رکھو، ہمارے بھائی مول بھائی کی طرح۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، آپ بھلے پٹھے بال رکھو۔ آج ہندو بھائی داڑیاں رکھ رہے، غیر مسلمان بڑھیا بڑھیا بال رکھ، تم کدھر جہنم میں جا رہے ہو؟ کیوں یہ بال مڈا کے بندر کی نسل میں جانا چاہتے؟ اسلام کے بیٹے بنو، مجاہد کی اولاد بنو، نبی کے غلام وفادار بنو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے۔ اب فرشتے نے کورس مارا بے بدو کون ہے تو؟ آپ کو میں اللہ کے ولی میں محمد اقبال ہو گئی، کیا اقبال؟ یہ شکل اقبال کی ہے، یہ شکل ابراہیم کی ہے۔ اس لیے پیارے کل سفر کرو گے، اللہ آپ کی عمر میں 1000 سال کی برکت دے، مگر جانے سے پہلے نبی کا غلام بن کے جاؤ۔ ہاں اپنے بال مبارک پورے رکھو، یہاں تک کان کی لو تک بال رکھنا سنت رسول ہے۔ دیکھو سید صاحب کے بال کیسے، میرے بال کیسے ہیں، تو آپ ایسے بال کیوں رکھیں؟ آپ کو رب قرآن میں کہتا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے نبی کا دامن پکڑ لیا مرد کا غلام بن گیا. اب ان علماء سے پوچھو کہ رسول کے بارے میں تیرا نام کتنا پیارا ابراہیم، نام اسماعیل، نام یعقوب اور ایوب، نبیوں کے نام، اور نام اتنا کہ شیطان بھی رو رہا ہے تمہاری قسمت میں. اس لیے بیٹے سنو، یہ بے ایمانوں کا طریقہ ہے. اتنے تم نے پیسے خرچ کیے، ہم ادھر ادھر کی کہانی کر کے چلے گئے اور انجیکشن نہیں لگایا تو حاجی خدا بخشن فتوا دے گا مفتی صاحب کیسے مفتی ہو؟ قوم ڈوب رہی تھی، فتوا الٹا دے کے چلے گئے. سیدھا فتوا دو، اور سیدھا فتوا یہ بیٹا مجھے بلاؤ نہ بلاؤ میں تو ویسے آتا رہوں گا، مگر یہ بال رکھنا دوزخ میں جانے کا طریقہ. جس کو دوزخ پسند ہے وہ اسے بال رکھے، اور جسے جنت پسند ہے تو رسول اللہ کی نتائج. میرے نبی کے بال مبارک یہاں تک تھے، بڑے بڑے بال رکھے، خوبصورت بال رکھو، سنت کے مطابق بال رکھو. نہ مجھا دو جو آپ کا شوق ہے یہ بدھو کے طرح کیوں مجھا رہا، پورے مجھاؤ، اور نہیں مجھاؤ تو اچھے بال رکھو تاکہ دنیا کہے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے، محبوب کا دیوانہ جا رہا ہے، خواجہ کا سپاہی جا رہا ہے، غوث کا چاہنے والا دیوانہ جا رہا ہے. اس لیے یہ بات جو ہمارے بھائی یہ کتوں کی ایجاد کس کی؟ یہودیوں کی. وہ ہوشیار ہے کہ میاں بھائیوں کا ایمان ختم کیسے کرے. جو تو مسلمان بگڑے گا نہیں تو تھوڑا تھوڑا ان کو ان کے راہ پہ چلاؤ. تو بالوں کا شوشہ چھوڑ دیا، کبھی کبھی سگریٹ پیو اور اس میں کچھ نشہ ڈال دیتے تو ہمارا بچہ ہو شراب کا سگریٹ کا عادی بنا تو نشے کا عادی بنا. بیٹا ہر وہ نشے والی چیز خدا کی قسم حرام، کل مسکرین حرام. میرے نبی نے فرمایا آپ خنزیر کھاؤ اور شراب پیو دونوں برابر. وہ تو علماء کرام الحرمت سوا سوا، جس چیز کو اسلام نے حرام کر دیا وہ سب برابر. آپ شراب پیو، مسلمان کا بچہ ہو، بیٹا یہ تو ایمان ختم ہو گیا. شراب پیا چاہے خنزیر کھاؤ دونوں برابر. تو مفتی صاحب خنزیر تو نہیں کھاتے، چلو مہربانی، مگر خنزیر کی ماں تو کھا رہے ہو، بات تو وہی کہ وہی رہی. آپ کیسے شراب پیے؟ شراب دوسرے بھائی پیے، نبی کا غلام شراب نہیں پیے. خواجہ کا دیوانہ ارے پوچھو سید صاحب سے کہ شراب کا قطرہ گر جاتا ہے. علماء سیر ادارے صوفی بزرگ کہتے ہیں مفتی صاحب وہ زمین حرام الی یوم التناد، قیامت تک وہ زمین کا ٹکڑا حرام ہو جاتا ہے. کہاں جا رہے، کدھر جا رہے؟ جس کو میرے آقا نے اتنی تاکید فرمائی نبی کا غلام شراب پیے اور سٹا کھیلے تو پھر کیا حال ہمارا ہوگا؟ یہ طوفان ہی آئیں گے تو کیا رحمت آئے گی؟ اس لیے پیارے دل میں یہ باتیں اتار دو. ادھر ادھر کی باتیں کر کے بھی تمہارا وقت برباد نہیں. آپ قیمتی وقت لے کے آئے، گھر چھوڑ کے آئے ہو، بڈھی ماں کو سلام کر کے آئے ہو تو کچھ یہاں سے لے کے جاؤ. یہ ہمارے بھائیوں نے ہزاروں روپے خدا کی راہ میں خیرات کیے ہیں تو کچھ ثواب کی گٹھیاں باندھ کے لے کے جاؤ. اسلام کے راستے پہ چلو. یہ جلسہ ہمیں اسلام کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، رواداری کا پیغام دیتا ہے. رحمت والے آقا نے فرمایا سنو الخلق عیال اللہ احب الخلق من احسن الی عیالہ. یہ پوری مخلوق انسانیت کے ناطے جتنا انسان جانور وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق سے جو پیار کرتا ہے رب اسی سے پیار کرتا ہے. آپ نماز پڑھو، کھیت میں نماز پڑھو، حرم میں نماز پڑھو، جس ریت پہ نماز پڑھیں گے وہ ریت کا ذرہ قیامت تک آپ کی گواہی دو. اے رب تیرے بندے نے سجدہ کیا، تیرے بندے نے سجدہ کیا، وہ زمین گواہی دے گی. کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں کہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں، سید صاحب نے دیکھا نہ دیکھا، آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے. آپ خراشوں پہ نماز پڑھو، ریت زاروں پہ نماز پڑھو، زمین کے ذروں پہ نماز پڑھو، ریت کی واقع نمناک زمین پہ نماز پڑھو. سجدہ کرنا تمہارا کام ہے. اور ایک محبوب سے پوچھا سرکار کعبہ کو ادھر ہے، اگر ہم اپنے گھوڑے کو ادھر موڑیں گے تو ہمارا مخالف ہمارا سر اڑا دے. جنگ کا میدان کیسے نماز پڑھے؟ سرکار کئی روایت ہے، اثر کا وقت جا رہا، اللہ نے وہی اتار دی کہ محبوب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. اپنے غلاموں سے کہہ دو جدھر گھوڑا ہے ادھر چہرہ کر کے تو پڑھو.
چہرہ جھکانا تمہارا کام ہے اور کعبے کو کھڑا کرنا میرا۔ اس کو دیکھو رب کا تم سے کتنا، تم کدھر، وہ کرم پہ تو نہ ہوا کہ کرم ہی کرم، تم سجدہ کرو کعبے کو میں کھڑا کروں، مگر سجدہ تو کرو۔ ہم سجدہ نہیں کریں گے تو پھر کون سجدہ کرے گا؟ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو کون آباد کرے گا؟ دوسرے بھائی نہیں پڑھیں گے، تمہیں نماز پڑھنی، اسلام کے اصول کو تمہیں اپنانا ہے، ماں باپ کی خدمت آپ کو کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہات، اے میرے غلاموں جنت رب کی بہار والی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جو اپنی ماں باپ کی خدمت کرے گا وہی جنت کا دلہا بن کے مسکرائے گا۔ بے شک بہن کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسی کا حق اپنی جگہ پہ ہے، مگر ماں باپ کے حق کا کوئی مقابلہ۔ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اپنے بالوں کو ٹھیک رکھیں، اپنے بچوں سے پیار سے، وہ بیٹا اسے بال رکھوں گا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو وہ بیچارے لاتا نہیں، انہوں نے دیکھا کہ جا رہا کتیا تو بچے اس کی نقل شروع کر، اس کو پھر دیکھو کالا ہے کہ گورا، بیٹا ہو تو معصوم بچہ، آپ بچے سے کونی بیٹا جاؤ بھائی سے تو لائی میرے بچے کے بعد اچھی طرح کر۔ اب تو ہم بالکل وہاں چلے گئے حد سے زیادہ، انگریزی بات بھی مکروہ تھا، اتنا برا نہیں تھا، اب تو بالکل ہم بگڑتے ہیں۔ اس لیے پیارے اس کو عربی میں حدیث رسول میں لفظ قضا آیا ہے، یہ انتہائی بدترین طریقہ ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ اسلام کے ایک مشہور چور تھے، علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یار اپن فلاں جو موتیوں کا سب سے بڑا سوداگر بڑا حملہ کریں، اتنی ایک مرتبہ چوری کرو عمر بھر چوری کی نوبت بھی آئی، بیٹے بیٹے کھائیں گے۔ ایسا کون ہے مالدار؟ تب وہ بغداد کا رئیس جو موتیوں کا واپاری ہے، بہت بڑا موتیوں کا واپاری ہے، لہذا آج رات کو چلتے اس پہ حملہ کریں۔ وہ ایک شمدار تھا ان کا ساتھی، اس نے کہا سنو جی سردار جی بھائی صاحب وہ بازار تو بہت بڑا ہے، موتیوں کا اس کے وہاں خزانہ ہے، مگر وہ صرف موتیوں کی قدر کرتا ہے، یا ایسے پیروں کے قدر کی، اور تو ایک نمبر کا بڑی ایمانداری دیا، تیرا کون قدم چومے گا؟ لوگ پکڑیں گے پولیس میں ڈال دیں گے۔ تو چوروں کا سرداری بیٹا ہوشیار تھا، اس نے کہا چلو بڑی اصلی نہیں نقلی کوئی بھی بن جاتے، بیٹوں نے داڑھی بنا دی، صافے پہن لیے، لمبے چوبے پہن لیے، ایک مہینہ پار میں رہے اور پکے موری شہر میں بن کے پکے لباخور کا صافہ بنا ہے۔ اب دیکھا کہ موریوں کی جماعت آ رہی ہے تو بغداد والے بیچارے کیکروانی کی طرح کچھ شکیلا تھے، مفتی صاحب آ رہے، مفتی صاحب آ رہے، سید صاحب آ رہے، قدم چومو مصافحہ کرو، تو بغداد نکل گیا۔ اب سب کروڑ پتی کرے سرکار ہمارے غریب خانے پہ چلو، آج رات کا میرے گھر قیام کرو، مجھے خدمت کا موقع دو۔ چوروں کا سردار دیکھ رہا تھا کہ سارا مالدار ہو، وہ بھی بیٹا پیچھے، اس کو تھوڑا اور آگے آنے دو۔ آتے آتے وہ رئیس بھی آیا، کہا سرکار میری غلامی قبول کرو، میری دعوت قبول کرو، رات کو فقیر کی دعوت قبول کرو، صدر کر کے چلے جانا۔ کہا بیٹے ٹائم نہیں ہے، ہمیں بہت لمبا سفر کرنا ہے، چاہے آپ کی پیگے سے نہیں سکتا۔ کہا ظاہر میری قسمت۔ اب گواہی کے مقام حضرت پہنچ گئے، وہ موتیوں کا انبار لے کے بیٹھا ہے، تو اس نے سوچا کہ ایسے ولی آئے تو اس کمرے میں ٹھہراؤ جس میں موتیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تاکہ بھر جاتی بیچارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہاں دعا کر دے، حضرت یہاں دعا کر دے، پیر صاحب یہاں دعا کر دے، کیوں بیٹا یہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے، یہ میری دھانی ہے، یہ ابو کی دھانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے کمرے میں قیام کرو جس میں موتیوں کے تمام الماریاں بھری ہیں۔ وہ خزانے والے کمرے میں لے گئے، گاؤں کا کیا لگے، وہ بیچارے میری طرح اونچا تھے۔ اب دیکھا کیسے ولی آئے تو کوئی ایسا مولانا آیا بیچارا، کہ سرکار میرا ابو بیمار، پانی دم کر دو۔ یہ میرا بھائیوں کی عادت ہے، ان کے سردار کو بڑی مان کو پورا کرنا بھی نہیں آئے۔ اس نے کہا یار تو تو پھنس گیا، اب کیا کروں یاد نہیں۔ اب اس نے دیکھے کہا بسم اللہ تو پڑھے، اور بسم اللہ پڑھنا بولا تو راج رکھ دینا۔ یہ بیچارے آ گیا دم کروانے کے لیے، مجھے تو قرآن آتا نہیں ہے، تیرا کلام تو لیتا ہوں، بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے دم کی پلایا، جس کو پلاتے چلے گئے سفید ہوتے چلے۔ میرا رب تیری شان پہ قربان، جب تو دینے پہ دیتا ہے یوتی میں حساب بغیر حساب، وہ دیتا ہے تو حساب کر کے نہیں دیتا بے حساب۔
ابے تو چور ہے مگر میرے غلام کی شکل میں ڈھل گیا، میرے وفادار کی شکل میں ڈھل گیا، اب تیری چوری کہیں رہے، تیری زبان کو پویتر بنائے دیتا، بادشاہ کر اب دم کرتا چلا گا بیماریاں کرتی، جو بغداد میں شورا ہوا جیسے فقیر آئے، کامل فقیر آئے، جو دم کرتے تو بیماری کی جڑ چلی جاتی۔ بیٹا تمہیں سنانا چاہتا ہوں، جو ہندی کپی والے ہیں بات کیا نام اس کا مجھے صحیح سا معلوم نہیں ہے، تمہیں بتا دو، انہی کو یہ روایت انوکھی سنانا چاہتا ہوں۔ اب صاحب بھیڑ لگ گئی، بوتلوں کا انبار لگ گیا، ان کے باپ نے اتنی پوتری نہیں دیکھی تھی، اور ادھر بوتلی کرتے آدھی رات ہوئی تو شیخ جی نے کہا سرکار تھوڑا کھانا کھا لو، کہا بیٹا ان کو مرنا کر دو، صبح دم کریں گے جاتے جاتے، بوتل رکھ دی، سب کو روانہ کیا۔ اب شیخ جی نے بڑھیا کھانا بنانے کے لیے اللہ کے ولی قریب کھانے پہ آئے، بیوی سے کہا بچوں سنا بیٹا تیار کرو، برتن میں ڈالو، ادھر کھانا ڈالنے چلے گئے، ادھر ڈاکو کے سردار نے دیکھا تو یہ الماری یہ الماری یہ الماری یہ الماری سب کہا اس کو کھولو تو موتیوں سے نبرے، سوا سوا لاکھ کے موتی، سب الماریاں بھری ہوئی، تو اس جو ڈاکو کا سر جو ہے گردش کش، اے اللہ اپنے ساتھیوں سے کہا بیٹا دیکھو اپن تو نقلی مولوی بنے، زور سے بولو کیا بنے، ابھی نقلی مولوی ہیں، تو اللہ نے پوری دولت کو قدموں پہ نشاور کر دیا، وہ بیچارہ کمرہ خالی چھوڑ کے چلا گیا، اس کو یقین یہ بیٹھی گئے تو وہ جو برکت ہو، یہ چوری کرنے نہیں آئے بلکہ یہ عطا کرنے آئے۔ ارے غور تو کرو کتنا بھروسہ، کتنا بھروسہ۔ وہ ڈاکو کے سردار کی آنکھیں کھلک گئی، کہا بیٹا جب نقلی مولوی بنے تو اتنی عزت اللہ نے دی، اگر اصلی مولوی بنیں گے تو کیا کچھ نہیں بیٹا، آج کے بعد بھی چوری نہیں، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ تو ان کے دیوانے بھی پکے شاگرد دیتا، سر جب برے کام میں ہم آپ کے پیچھے چلے تو نیک کام کے اندر بھی آپ کے پیچھے ہم چلے، آپ توبہ کرتے تو ہم بھی لا الہ، زور سے کہو الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بنتا چلا، سب نے توبہ کر کھانا کھایا تو شیر صاحب پورا کمرہ انہیں کو بڑا ہال موتیوں سے جواہر سے دبرے، انہوں نے کہا بیٹا بھائی اپنے صاحب اپنے چلے نہیں تو بے عزتی ہو جائے، کچھ آتا ہی وہ نہیں ہے۔ آدھی رات کو چپ چاپ 2-3 سجدہ نقلی اقلی کر کے نکل گئے اور ہو کی ٹھوکر ماری، پہاڑوں میں چلے گئے، عبادت کا ذوق پیدا کیا، ایسے اللہ والوں کا دامن پکڑا۔ تو علماء سیر لکھتے ہیں قانون اولیاء اللہ ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے، یہ چوروں کے سردار، اس کی میں اتنا جوش مارا کہ کفر کی تمام تاریکیاں جل گئی، نور کے جلوے بکھر گئے۔ ارے دل سے تو بات نکلتی ہے، حاجی صاحب اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز بدل رہی۔ بیٹا نماز تو پڑھو، اپنے بال کو ٹھیک کرو، اپنا زمین تو اچھا کرو، میری بہنوں سے کہو بیٹی بدن چھپا دی کرو، موتی تم کو ننگا کرنا چاہتا ہے، تم بتا دو موتی تیری ماں مر جائے گی مگر فاطمہ کی بیٹی چہرہ بے شک دنیا کو دکھاؤ، اگر تم ننگی چلو گے تو موتی یہی چاہتا ہے ہماری تو ہے، دوسرے والے ہماری طرح ہو جائے تاکہ عزت ان کا نیلام ہو جائے۔ اگر نیلام سے بیٹی بچنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو بڑا لباس پہناؤ، نئی چادر پہناؤ، تو آج تمہاری زمین سونا اگلتی ہے اور کل یہ زمین موتی ہو گئی۔ 3 سال میں پہلے آیا تب جھوپڑی میں رکا تھا اور آج سید صاحب محل میں رکا۔ یہ محل تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہارے سجدوں کا صدقہ ہے، تمہارے پیروں سے محبت ہے اس کا صدقہ ہے، عالموں سے پیار ہے اس کا صدقہ ہے، اچھی مسجد میں سجدہ کرتے ہو اس سجدے کا صدقہ ہے۔ اگر تم سجدہ کرو گے، اچھے مسلمان بن کے رہو گے، کہو گے مفتی صاحب زکات کتنی دے، کیا کہو گے زکات؟ دور سے بولو، دونوں ذریعہ صاحب اللہ کی قسم آل رسول ہے، ایک ہمارا آدمی نام نہیں بتاؤں ایک وہ رمضان سے پہلے آیا، مفتی صاحب بڑے پیچھے میں بھی تھا،
کہا میرے کارخانہ بمبئی میں ہے، بھوٹنی ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے، اور ایک رمے میں لاکھوں روپے میرے دودھ کے آ جاتے. تو سرکار نے زکات کیسے؟ میرا بھائی زبر آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، میرے منشی سب کے سب ٹاپ تعلیم یافتہ، وہ پائی پائی کا حساب کرتے ہیں، ادھر حساب کر کے پورا کیا، ادھر لاکھوں روپے بن گئے. ہم کو پتہ نہیں چلا. تو سرکار زکات کیسے دے؟ تو ہمارے مفتی صاحب اللہ کے ولی تھے، کہا حاجی صاحب جب اللہ تجھ کو بے حساب دے رہا ہے تو تو بھی بے حساب دے رہا ہے. کیا عشق تھا، کیا جواب تھا، روح خوش. اللہ تجھے حاجی صاحب بے حساب دیتا ہے، تو کہے کو حساب دے لٹا. ایک فقیر کا ہمارا سندھی تمہارا پنجابی بولے ساتھ ہے، ابھی آپ نے پڑھا کس نے ایسا تھا فقیر لطیف عبد اللطیف بھٹائی، فقیر بھٹایا اس کا نام تھا. تو وہ گیا کنواں کھا کے بیٹی پانی مرا فقیر، اور تم نے کہا مرنے کو فقیر بہت کھاتے. وہ بچی گھر بھرتی نہیں، کنویں میں گھر جاتی ہے، آتی نہیں جا. کئی گھرے بڑے بچی 10 50 15 20 سال کی، کئی بچے گھر بھر کے گھر گئی. اس نے کہا کہ میری بیٹی صبح سے پانی ڈھونڈ رہی ہے، تھکتی بھی نہیں ہے. تو اس نے پوچھا ہے بیٹی کتنے گھرے کتنی مچکیاں بھری؟ سائی موکے کے حکم تو کے خطر حساب موکے کے لو حساب. اس نے کہا مجھے پانی بھرنا شوہر کے گھر پہ، تو میں شوہر سے کیا حساب لوں؟ تجھے لینا رب سے حساب. تو تسبیح پہ گرتا اللہ 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 اللہ، تو تسبیح گر کے پڑھتا ہے اور میں بے حساب گھرے ڈالتی ہوں. تو فقیر کو جگانا کا بیٹی میں دنیا کو پڑھاتا ہوں اور تو مجھے پڑھا رہی ہے، تو نے مجھے پڑھا دیا. واقعی جب تیرے شوہر سے اتنی محبت کہ تو گھروں کو نہیں گنتی ہے تو میں تسبیح کیوں گنوں؟ کیوں تسبیح گنوں؟ میں بے گنے تسبیح پڑھوں گی. تو تمہارا تسبیح کو تو نے کنویں میں ڈال دیا. کہاں جانا؟ ارے بولو نے آج کہا سائنسا کے لو حساب. کیا کہا؟ سائنسا کے لو حساب. رب سے کیا حساب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے. بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. ایک بار اور زور سے پڑھیے بیٹا، زور سے پڑھیے. اللہ کی مشیت دیکھیے، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، مگر کیسے؟ صرف انہوں نے ایک عارضی اور نقلی لباس پہنا. کیا مولوی بن کے چوری کریں گے؟ چور کے لباس میں چوری کامیاب نہیں ہو پائے. تو اللہ نے اتنا ان کو نوازا کہ زبان کی تاثیر ہوئی، اور چور کے سردار نے کہا ارے نقلی جب عالم بنے ہو تو اللہ نے دولت کے خزانے تمہارے دروازے پہ پھینک دیے قدموں پہ. اگر اصلی عالم بنے میرا اگر نقلی عالم ہو تب یہ کمال ہے. اگر اصلی عالم بنو گے تو کیا کچھ نہیں ملے گا. جنت سے آہ نکالی، نعرے مارے اور جنت میں جا کے عبادت کی، سب اللہ کے ولی ہوئے. تو بھائی سچے دل سے میرے نبی کا فرمان اور تائب ضم کا من نہ ضم رہو، سچے دل سے جو توبہ کر دیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے اور اس کا بیڑا پار فرما کے. مگر توبہ سچے دل کی ہو. آپ خدا کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، ماں باپ کا ادب و احترام کیجئے، آل رسول کی مقدس دربار میں جاؤ تو ادب و احترام ملوز رکھو. آل نبی کا احترام بھی محبت کی اعلیٰ مثال ہے، اور نبی کے صحابہ سے پیار کرنا بھی زندگی کی معراج ہے. یاد رکھو تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. ایک ہاتھ سے بجی محمد علی کرے کو بلا لو، اسے بڑا کوئی پہلوان ہے؟ مگر تالی بجا کے دکھا، دونوں ہاتھوں سے تالی ہے. تو یاد رکھو نبی بھی، نبی کی آل اسحاق کا نور ہے اور نبی کے صحابہ اسحاق کا نور ہے. میرے آقا نے فرمایا اصحابی کے نجوم بأیہم اقتدیتم، اے میرے غلاموں میرے صحابہ چمکتے ہوئے چوگنی کے چاند کی طرح ہے. تمام صحابہ جس نے دامن پکڑ لیا یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. اس لیے جہاں آل رسول کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بنے، وہاں نبی کے وفاداروں کی خاک بھی زندگی کی معراج بنے، نہیں تو بہہ جاؤ گے. آخری بات، یہ آپ زکات دیتے ہو،
ایک بھائی نے کہا مفتی صاحب اتنی گاڑی بھرتی ہے. میں نے کہا ہاں بھائی صحیح کہا. میں پہلے آیا تھا 30-40 سال پہلے, سب یہاں جھوپڑ پٹی تھی, اور آج وائٹ ہاؤس بن گئے. کیا بن گئے؟ وائٹ ہاؤس. یہ وائٹ ہاؤس کیسے بنے؟ آج کی خدا کا صاحب سے پوچھو. یہ تمہاری بوجھوں کا صدقہ نہیں ہے, یہ تمہارے سجدوں کا صدقہ ہے. تم نے مسجدیں بنائی, میناریں کھڑے کیے, رب کو پیار آ گیا. تم نے آگے رسول کو سر پہ بٹھایا, میرے آقا کو پیار آ گیا. تم نے ولیوں کو کلیجے میں بٹھایا, رب کی رحمت کو پیار آ گیا. تو تم نے پیار کا مظاہرہ کیا اور رب نے عطا کا مظاہرہ. آج تمہاری زمین سونا اگل رہی ہے, سونا. تو صدقہ کرو, احسان مت کرو. میرا دوست ہے کروڑپتی, کیا نام آپ کے بکرانے کا, اس نے کہا مفتی صاحب میری خان میں جو آیا خدا بخش صاحب, حضرت میں نے کبھی اس کو انکار نہیں کیا. آپ دیکھو مکے میں پوچھو یہ پتھر کہاں کا, کہ مکرانے کا. تاج محل میں پوچھو کس کا, کہ مکرانے کا. تو ایسے سخی کئی ہیں, میں سب کو تو نہیں کہتا ہوں, کئی اللہ کے بندے نیک ہیں, کچھ میری طرح کنجوس بھی ہو سکتے. اس نے کہا حضرت میں نے زندگی میں کبھی پتھر کا انکار نہیں کیا. یہ سوچا کہ ارے مسجد بھی لگے گا تو میں تو عمر بھر نماز نہیں پڑھوں گا, نبی کا شہزادہ نماز پڑھے گا. جہاں سید صاحب نماز پڑھیں گے میری قبر میں نور برسے. ارے پتھر کس کا ہے, کہ سید چودھری کا ہے, محمد علی کا ہے. تو اس نے پتھر دیا, آج اس کا گھر سنہری بن چکا ہے. سنے کوئی دولت کی کمی نہیں. تو تم لوگ یاد رکھو, اللہ نے تمہیں پتھر کے بدلے میں جگر دیا ہے, یہ اناج دیا, یہ سونے کا پتھر ہے. تم زکات دیتے رہو, عشر دیتے رہو. اور یہ دان مساکیہ آدمی بنا ہے, تمہارے دادا کی عمر کا ہے, 1914 میں بنا. میں جب آیا تو میری بھرپور جوانی تھی, تو جھوپڑ پٹی میں گزرا ہوں. آج لال قلعہ نظر آتا ہے. تم دیتے چلے جاؤ, رب تم کو نوازتا چلا جائے. چاہے قاری صاحب کا مدرسہ ہو, چاہے مولانا خان محمد, یا ہمارے قاری غلام مصطفیٰ, یا حافظ منیر, ایک میرے عزیز, یہ سب دان مساکیہ کا صدقہ ہے. یہ باپ ہے بوڑھا جس نے کئی ہیرے پیدا کر دیے. یہ شہر محمد نہیں ہے, نہ معلوم کتنے شہر محمد ہیں جو یورپ کے اندر گھوم رہے. کل پرسوں میں جاؤں گا کشمیر تو دیکھنا کہ کس طرح سے سری نگر کو ہلاتا. اس لیے یہ ہمارا کمال نہیں ہے, ان کی نفس برداری کا نتیجہ. ہمارے دامن کا سنگ بنیاد سرکار کنا آپ کے دادا جان علیہ رحمہ نے رکھا. تو ہمارے سبحان اللہ, آپ کے سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اور 5 سیکنڈوں سے پتھر رکھوایا. اب سوچا کہ اسی طرح پتھر کو 5 سال رسول پنجتن نے رکھا ہے. شروعات کسے کرو, شروعات اب سرکار کنا کا بدل کا بولو یار. ارے کوئی دوسرا کوئی کون سا آئے گا. تو سرکار کنا کا ثانی تھا, تو ہمارے مفتی صاحب ولی تھے, کہا مولانا اظہریہ کو بلا لو, سب کا فرا ادا ہو جائے گا. یہ سب پیر تھے, اور یہ پیروں کا مثال ہے. پیروں, کیونکہ آل رسول کی عظمت کا سبق ہمیں کلکتے سے نہیں ملا, بمبئی سے نہیں ملا. عشق نبی اور محبت آل نبی کا درس زندگی ملا ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کے دربار سے. سبحان اللہ, سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسجد اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان میرا بچہ نور کا. ابے یار اس کی مجھے کہو, یہ تو ادھر ادھر کی تمہیں کہو, اس کی نظیر میں دنیا کی تاریخ پڑھتا ہوں, فارسی ہو عربی ہو ہندی میں, مگر میرے اعلیٰ حضرت نے جو کہا اس کی مثال ہی نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت نہیں بول رہے تھے, یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت بول رہے تھے, اعلیٰ حضرت کا عشق بولنا تھا. کہا مولانا سنو, حاجی خدا بخش عشق دیکھو. ہمارا تمام فقہ, میں نے سب کی کتابیں پڑھی, اگر کوئی بھائی چوری کرے تو سگے صاحب کا فتویٰ بھی ہوگا, میرا ہو. کہیں گے سگے صاحب بیٹا ان کو ہاتھ کاٹ دو, اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹو, تو دوسری غلطی کی تو 100 کوڑے مارو. یہ سزا نہیں ہے, رسول کی دی ہے, اللہ کی دولت کس کی دی ہوئی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا, خدا کی قسم 1500 پوچھو سید صاحب سے, 1500 سال سے ہر مفتی کہتا رہا, چاہے سید چوری کرے چاہے جمال چوری کرے, کوڑے تو مارنے پڑیں گے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو سب نے کہا حدود میں اگر کسی حد کا ارتکاب کیا تو 100 کوڑے مارو. ایک دیوانہ آپ کی طرح چلا گیا, اعلیٰ حضرت کے
سرکار اگر کوئی سید چوری کرے میرا امام تجھے سلام، میرا امام تیرے عشق و سلام۔ کا نادان کیا کہتا ہے؟ پہلی مرتبہ تو نبی کا بیٹا کبھی چور ہوئی نہیں سکتا۔ یہ احمد رضا کا ذہن ہے۔ بالفرض محال اگر ایسا ہو جائے کہ ان سے لغزش ہوئی تو مفتی فتویٰ کو دے گا، قاضی فتویٰ کو دے گا۔ مگر میرا شہید کہا گیا قال امام احمد رضا کی کتاب ہے رسمیہ، اور وہ قاضی یا مفتی کہے گا تو قاضی صاحب یہ نبی کا شہزادہ، ان کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے۔ کیا لگ گیا؟ کیچڑ، گندی مٹی لگ گئی ہے، پانی ڈال کے اس کو صاف کرو، پانی ڈال کے اس کو۔ یہ مت کہو کہ سید کو 100 کوڑے مارو ورنہ امام چلا، یہ کہہ دو کہ سید کو میل لگا، کیچڑ لگا، اس کو میں صاف کرو۔ یہ سبق ملے گا تو بریلی کے امام کے دربار میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو جو میں نے ٹوٹے پھوٹے کلمات درد میں تقریر نہیں کرتا، مجھے ایسا نہیں لگا تھا ڈائریکٹ، اگر عمل کرے گا تو بیماری انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گی۔ اور میں میرا دیوانہ بیچارہ صبح صادق بچھا ہے، اس کو پوچھوں گا بیٹا کہ کتنے بچوں نے بال ٹھیک کیے کہ نہیں کیے، یہ تو تیری خیر نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں آل رسول کی برکتوں سے ہمارے بچے سدھر جائیں گے۔ اور انشاءاللہ دل بھائیوں نے کہا مفتی صاحب شراب کی بیماری اللہ نے چاہا تو یہ بیماری جھٹ سے اور پھر سید صاحب دعا کریں گے، میری تقریب آل نبی کی مہر لگے گی تو انشاءاللہ عمل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی چھوڑو یار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک خوش گلو کو بلاؤ، وہ نعت شریف تو سر پڑھ لے، پھر حضرت آپ کو نصیحت فرمائیں گے۔ خوش گلو